پیارے اسلامی، ہم قبرستان جا رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قبرستان جاتے ہوئے کچھ پھول خرید لیں اور قبر پر ڈال دیں، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک پھول تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور میت کا دل بہلے گا، جیسے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد اول حصہ 4 صفحہ 851 پر ہے کہ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور میت کا اس سے دل بہلے گا۔ تو ابھی چل کر کچھ پھول خرید لیتے ہیں تاکہ اس سے میت کے دل بہلنے کا بھی سامان کچھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 50 روپے کے پھول دے دیجیے گا۔ یار تو یہ ایک اگربتی کا پیکٹ بھی ڈال دینا ذرا۔ پیارے اسلامی، اگربتی کیوں لے رہے ہیں آپ؟ وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ لے جاتے ہیں اور خوشبو بھی ہوتی ہے تھوڑی سی قبر کے پاس، تو اسی وجہ سے مطلب ذہن میں آیا۔ اس میں دیکھیں، آپ یاد رکھیں، آپ بھی توجہ فرمائیں، میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مایہ ناز رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر فرمایا ہے کہ قبر پر اگربتی جلانا سوء ادب اور بدفعلی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی غرض سے لگائی جائے تو قبر کے قریب جو خالی جگہ ہو اس پر لگائی جائے تو یہ محبوب ہے، کیونکہ خوشبو پہنچانا پسندیدہ ہے۔ یار یہ پھر واپس رکھ دو اگربتی کا پیکٹ جو ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم موم بتی وغیرہ بھی نہیں لے جا سکتے، اسی زمرے میں آ جائے گی موم بتی بھی، کیونکہ وہ بھی آگ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جیسے کہ آقا کا مہینہ ہی جو رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اس میں آپ نے جو قبرستان کے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ قبر پر موم بتی نہ جلائی جائے، کیونکہ موم بتی جو ہے وہ آگ ہے۔ ہاں، اگر رات میں آنا ہو اور راہ چلنے والوں کو روشنی پہنچانا مقصود ہو تو اس نیت سے قبر کے قریب جو خالی جگہ ہو اس پر موم بتی لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ پیسے لے لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ارے چپلیں کیوں اتار رہے ہیں آپ؟ چپل اس لیے اتار دی میں نے کہ قبرستان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی قبرستان جائے تو چپلیں باہر اتار کر ننگے پاؤں قبرستان میں جائے۔ آپ بھی اتار دیجئے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں سے ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ۔ ابھی ہم قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم لنا ولکم انتم سلفنا انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ونحن بالاثر۔ اب ایک اور دعا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مایہ ناز رسالے آقا کا مہینہ میں نقل فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، یہ ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وهي بک مؤمنہ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ زیب بھائی، قبرستان میں چلیں تو ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبک یا حبیب۔ یہ نیا راستہ بنا ہے، ادھر سے ہم لوگ چلتے ہیں، میرے خیال سے یہ آسان رہے گا، شارٹ ہے راستہ۔ اچھا، یہ نیا راستہ نکالا ہے؟ جی جی۔ نہیں زہیب بھائی، نئے راستے سے تو قبرستان میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ آقا کے مہینے کے اندر لکھا ہے کہ قبرستان میں اسی عام راستے سے جائے جس پر ماضی میں کبھی بھی پہلے قبریں نہ تھیں، اور اگر قبرستان میں قبریں پاٹ کر نیا راستہ بنایا گیا ہو تو اس راستے سے چلنا حرام ہے، بلکہ اگر صرف گمان غالب ہو کہ یہ راستہ نیا بنایا گیا ہے تب بھی اس کے اوپر چلنا ناجائز اور گناہ ہے۔ یہاں ہم پھول بھی ڈال دیتے ہیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مرنا ہے آخر موت ہے
جو کرنا ہے آخر موت ہے. فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے جو یہ پڑھا ہے آپ میری ملکیت کر دیں, میں انشاءاللہ دعا کر لیتا ہوں. یہ میں نے آپ کی ملک کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین, ہم نے جو فاتحہ خوانی کی, یا اللہ عز و جل یہاں آنے کا جو اہتمام کیا, اس کا ثواب اولاً حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام, تمام صحابہ کرام, تمام امہات المؤمنین, تمام شہداء, تمام مؤمنین و مؤمنات کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل ان تمام کا ثواب خصوص بالخصوص حضور غوث پاک سید اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل صاحب قبر کو بھی اس کا ثواب اصال کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ عز و جل ان کو قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہم نے قبرستان میں حاضری دی اور اس کے جو آداب ہم بجا لا سکے ان پر عمل بھی کیا, اور یہ سب دعوت اسلامی ہی کی بہاریں ہیں کہ ہم نے بھی یہ دعوت اسلامی ہی سے سیکھا. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ڈھیر ہا ڈھیر دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. آئیے واپس چلتے ہیں. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.